السلام علیکم میٹ کلاس. ہم لوگ کر رہے ہیں ہسٹری کا باب نمبر 1 برطانوی حکومت کا استحکام، جس میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کس طریقے سے انگریز تجارت کی غرض سے آئے اور آہستہ آہستہ برصغیر پر قابض ہو گئے. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی تجارت کی غرض سے، لیکن 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ختم کر دی. اس کے بعد انہوں نے 90 سال برصغیر پر حکومت کی. حکومت کرنے کے بعد برصغیر میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ جھنڈا گاڑنے کے لیے مختلف تعلیمی پالیسیز بنائی. اس کے علاوہ مواصلات کے نظام میں ترقی کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشی پالیسی بنائی. تو ہم لوگ اسٹوڈنٹس اب تک یہ پڑھ چکے ہیں کس طریقے سے انگریز تجارت کے لیے آئے اور برصغیر پر قابض ہو گئے، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بہت کمزور ثابت ہوا. اس کے بعد برصغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور پہلا جو وائسرائے برصغیر میں آیا تھا وہ تھا لارڈ کیننگ. اس وقت جو تھا برطانیہ میں بادشاہت کا نظام تھا جو کہ آج بھی قائم ہے. دنیا کے کچھ ممالک میں اسٹوڈنٹس آج بھی بادشاہت کا نظام ہے، جیسے کہ برطانیہ یا فرانس، ہم یہ ممالک بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے اکثر ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، نیوز میں بھی سنا ہوگا، وہاں پر وزیر اعظم کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. وہاں پر وزیر اعظم بھی ہیں اور بادشاہ والا ادارہ بھی ہے، بادشاہت کا ادارہ بھی ہے. لیکن کیا ہے کہ اصل اختیارات جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے، لیکن وزیر اعظم کو ساتھ وہ کچھ اختیارات انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آج جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب وائسرائے لارڈ کیننگ پہلا آیا تو اس نے آ کے ملکہ وکٹوریہ کے کچھ اعلانات کو پڑھ کے سنایا تھا. وہ اعلان کیا تھا وہ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. یعنی اس نے کہا تھا تمام انسانوں کو اس کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق نوکری دی جائے گی اور کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جائے گا. حکومت جو ہے وہ لوگوں کی آبائی وراثت کی سوری حفاظت بھی کرے گی. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کس طریقے سے برطانوی حکومت نے اپنا انتظامی ڈھانچہ تیار کیا تھا، یعنی کس طریقے سے وہ برصغیر پر حکومت کریں گے اور کس طریقے سے اپنا انتظام چلائیں گے. تو اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کل جو ٹاپک کیا تھا وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ اور برطانوی حکومت کا قیام، جس میں وائسرائے لارڈ کیننگ آئے اور انہوں نے آ کر الہ آباد کے مقام پر ایک شاہی دربار منعقد کیا اور ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا تھا. وہ اعلان کیا تھا؟ پہلا جو تھا اعلان وہ یہ تھا تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنگ میں، کون سی جنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ 1857 کی جنگ آزادی. تو جنہوں نے جنگ میں انگریزوں کی مخالفت کی تھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. آئندہ جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ برصغیر کے لوگوں کی مذہبی اور سماجی رسومات اور روایات کا پورا خیال رکھ کر بنایا جائے گا. کسی شخص کے ساتھ صرف رنگ، نسل، مذہب اور قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. ہر انسان کو اس کی قابلیت، تعلیم اور کردار کی بنیاد پر سرکاری ملازمت دی جائے گی. حکومت جو ہے کسی شخص کی آبائی وراثت یعنی خاندان کی طرف سے جو اس کو وراثت ملتی ہے اس میں مداخلت نہیں کرے گی. اگر حکومت کے ذریعے واجبات کی ادائیگی کی جائے گی تو یعنی اگر وہ حکومت کو واجبات ادا کرے گا تو کیا ہے، تو حکومت اس کی جائیداد کی بھی حفاظت کرے گی. حکومت اسٹوڈنٹس کسی بھی فرد کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. آگے انفارمیشن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ملکہ وکٹوریہ جس کا اعلان پڑھ کر سنایا گیا تھا اس کے بارے میں ہے. یہ پیدا ہوئی تھی 1819 میں، 1837 میں تخت نشین ہوئی اور 1901 میں وفات تک برطانیہ کی ملکہ رہیں. آئندہ کسی دیسی ریاست، اسٹوڈنٹ دیسی ریاست کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی بڑی شاہی ریاستیں، ان کو دیسی ریاستیں کہا جاتا ہے. تو آئندہ کسی دیسی ریاست کو برطانوی مقبوضات میں شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی برطانوی جو ہے وہ حکومت کے انڈر نہیں شامل کیا جائے گا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ تمام معاہدوں کا احترام کیا جائے گا، ان پر ایمانداری سے عمل کیا جائے گا اور امید ہے کہ وہ بھی ایسا کریں گے. آگے ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ. یعنی کیا ہے کہ برصغیر پر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اب قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے برصغیر میں اپنی حکومت بنانی ہے، کس طریقے سے برصغیر میں انتظام چلانا ہے، وہ ہم لوگوں نے آج تفصیل میں پڑھنا ہے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک خاکہ بیان کیا گیا. اس خاکے کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. آپ کو اس طریقے سے برصغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ بھی سمجھ آ جائے گا. اب یہاں دیکھیں ہم پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمارا وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان. تو تمام اختیارات اس کے پاس ہیں. اب وزیر اعظم جو ہے عمران خان، اس نے اپنے اختیارات کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے
کابینہ کے وزراء کے ساتھ۔ کابینہ ایک ادارہ ہے جو کہ وزیر اعظم اپنے لیے بناتی ہے تاکہ وہ اختیارات مختلف محکمے ان کابینہ کے وزراء کو سونپ سکے۔ اب کابینہ کے جو وزیر ہیں وہ وفاقی وزیر کہلاتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر سنا کہ وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی وزیر صحت، وفاقی وزیر پانی اور بجلی۔ اب وفاقی وزیر صحت تعلیم ہم یہاں پہ مثال لیتے ہیں، تو وفاقی وزیر تعلیم جیسے ہمارے شفقت محمود ہیں، وہ جو بھی تعلیم کی پالیسیز اعلانات کرتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وفاقی وزیر تعلیم اپنے لیے جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، ہر صوبے میں ایک وزیر تعلیم مقرر کرتا ہے۔ اب یہ صوبائی وزیر تعلیم کیا کرتے ہیں؟ یونیورسٹیوں کے چانسلر اور اعلیٰ سول افسران کو منتخب کرتے ہیں، یعنی اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے۔ انہوں نے اپنی صورت کے لیے ایک کابینہ ادارہ بنایا اور مختلف محکمے ہر وزیر کو دیے، اور جیسے آپ کو ایک مثال دی گئی ہے، جیسے وفاقی وزیر تعلیم انہوں نے صوبے کے وزیر تعلیم کو چنا، اور صوبائی وزیر تعلیم یونیورسٹی کے چانسلر اور اعلیٰ سول سروس کے افسران کو چنتے ہیں۔ اسی طرح ہی برصغیر پاک و ہند کا انتظامی ڈھانچہ دیکھیں، اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ملکہ وکٹوریہ یعنی ملکہ برطانیہ کے پاس، اور ملکہ برطانیہ اپنے کچھ اختیارات جو ہیں وزیر اعظم برطانیہ کے ساتھ تقسیم کیے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم برطانیہ جو ہے مختلف وزیر چنتا ہے۔ یہاں پہ کون سا وزیر چنا اس نے، یہاں پہ کس کی مثال ہے؟ جیسے ہم نے وفاقی وزیر تعلیم کی دی ہے، تو انہوں نے وفاقی وزیر جو ہے وزیر امور ہند ہے، یعنی یہ وزیر ہے ہندوستان کے تمام معاملات کو دیکھنے والا۔ یہ وزیر جو ہے یہ وائس رائے کو چنتا ہے۔ وائس رائے اس وقت جسے آج ہم گورنر جنرل کہتے ہیں یا آج ہم لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں، تو اس وقت اس کو وائس رائے کا نام دیتے تھے۔ تو وزیر امور ہند کیا چنے گا؟ وائس رائے ہند، یعنی یہ پورے ہندوستان کے معاملات کو دیکھے گا۔ اور وائس رائے ہند ہر صوبے کے گورنر کو چنے، جیسے اس وقت صوبے تھے جیسے بہار، اڑیسہ، بمبئی، ان تمام کے جو ہے وہ جو گورنر کو چنے گا، اور صوبے کے جو گورنر ہیں وہ سول سروس کے افسران کو چنیں گے۔ اب انتظامی ڈھانچہ جو تھا چلانے کی جو بنایا گیا تھا اس کی روح سے کیا تھا؟ 1858 کے قانون کے تحت وائس رائے کو تاج برطانیہ مطلب ملکہ اور برطانوی وزیر اعظم کے مشورے سے صوبوں میں گورنر کے تقرر کا اختیار مل گیا تھا، یعنی وائس رائے برطانوی ملکہ وزیر اعظم کے مشورے سے ہر صوبے کے گورنر کو چنے گا۔ اس کے بعد برطانوی کابینہ میں ایک نیا عہدہ قائم ہوا تھا، وہ تھا وزیر امور ہند۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر پہلے جو تھا وہ انگریز برصغیر پر رول نہیں کرتے تھے، تو یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، ایک نیا جو تھا وہ عہدہ قائم ہوا تھا وزیر امور ہند۔ اس سے برصغیر کے امور سے متعلق کافی اختیارات مل گئے تھے، اور یہ جو تھا برطانیہ کے پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وزیر امور ہند کی مدد کے لیے سول سروس کے افسران یعنی اعلیٰ سرکاری افسران اور کچھ دوسرا اسٹاف بھی مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ برصغیر میں برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کروانے کے لیے 15 ارکان پر مشتمل ایک کونسل آف انڈیا بنائے گی، یعنی جو بھی پالیسیز برطانوی حکومت انگریز بنائیں گے ان پر عمل بھی کروانا تھا، اور ان پر عمل کروانے کے لیے 15 ارکان پر یعنی 15 لوگوں پر مشتمل ایک کونسل آف انڈیا بنائی گئی تھی، اور اس کونسل کے اجلاس کی صدارت وزیر امور ہند خود کرتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد ملکہ وکٹوریہ جو ہمارے اس ٹائم وائس رائے آئے تھے لارڈ کیننگ، انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کے سنا۔ وہ اعلان ہم لوگوں نے پڑھا جو آپ کے صفحہ نمبر 2 پر ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر ہم نے بقیہ اعلان پڑھا، اور برصغیر پاک و ہند برطانوی انتظامی ڈھانچہ پڑھا، یعنی صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 میں جو آپ کو ٹاپک پڑھائے گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔